اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ناظرین، میں آج جو سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا نام ہے غیرت سے، یعنی غیرت کے نام پر ایک بھائی نے اپنی دو بہنوں کو قتل کر دیا۔ اور دوسری سٹوری وہ ہے کہ جو ایک لڑکی لاہور میں اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی ماں کی یا اپنے دوسرے بہن کی روزی روٹی کے لیے محنت کرتی ہے، ناشتے کی ایک ریڑھی لگاتی ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں لوگ جب اس نے میڈیا پہ آ کر یا کسی میڈیا والے نے اس کا انٹرویو لیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اس کو اپریشیٹ کیا، اس کے ساتھ کیا بیتا۔ یہ دو چیزیں، دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، دو بہنیں ہیں، ایک بہن شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے۔ ایک کی عمر تقریباً 19 سال ہے اور دوسری کی 23 سال ہے جو شادی شدہ ہے۔ جو شادی شدہ ہے اس کو ڈیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی، وہ اپنے گھر میں کو سلائی سلوئی کا کام کرتی ہے۔ دوسری بہن ظاہر ہے ابھی ان میریڈ ہے، باپ فوت ہے۔ ان کا جو بھائی ہے وہ مطلب رکشہ چلاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ بھائی کو اپنی بہنوں پر شک گزرتا ہے کہ یہ میری جو بہن ہے وہ شاید اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، یعنی جو اس کا اپنا موقف ہے، جو اس نے جس بنیاد پر ان دو بہنوں کا اکٹھے گھر میں قتل کیا، وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ میری بہنیں جو ہیں ان کے مطلب جو کردار ہیں ان کے ٹھیک نہیں تھے۔ ماں یہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا میری بچیوں کا، مطلب میں دودھ لینے گئی ہوئی تھی اور میرے بعد تقریباً کوئی گھنٹہ یا پونا گھنٹہ مجھے ٹائم لگا، تو میں جب واپس آتی ہوں تو میرے آنے سے پہلے میری دونوں بیٹیاں جو ہیں ان کو میرے بیٹے نے قتل کر دیا تھا، اور میں اپنے بیٹے کو باقاعدہ سزا دلوانا چاہتی ہوں، سخت سے سخت سزا۔ ناظرین، اس واقعے کو میں تھوڑا سا دہرا کے پھر آپ کو اگلے پہلو کی طرف آتا ہوں۔ یعنی ہمارے ملک میں جو ہم غیرت کے نام پر اپنے ایسے رشتوں کا قتل کرتے ہیں، بیٹیوں کا، بہنوں کا، مطلب یہ ایک سائیڈ پر اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے غیرت مند لوگ ہیں، اور غیرت ہونی چاہیے انسان میں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم کتنے غیرت مند ہیں کہ اپنی بہن، اپنی بیٹی کو نعوذ باللہ کوئی غلط معاملے پر، غلط کردار پر ہم کسی کے ساتھ وہ غلط رشتہ جوڑ لیں، یا خدا نخواستہ مطلب اس کے اوپر کوئی شک ہو یا کوئی ایسا معاملہ، تو ہم کتنا اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور ایک طرف یہ آپ نے رکھنا ہے، سوچنا ہے۔ دوسرا واقعہ، وہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، اب اس نے مطلب اس کی ماں کی کہانی جو بیچاری کی، جو اس کے اوپر بیت رہی ہے کہ دو اس کی سگی بیٹیاں سگے بیٹے نے قتل کر دی ہیں۔ اب یہ جو بیٹا ہے، اب اس کو وہ ماں کس طرح، کس جگرے سے عدالت سے سزا دلوائے گی؟ اب اس ماں کی جمع پونجی کیا ہے؟ مطلب یہ سوچیں کہ جو ماں کی جمع پونجی ہے، شوہر اس کا فوت ہو گیا ہے، اس کی دو بیٹیاں تھیں، مطلب ایک آدھ بیٹی اور بھی ہے، یہ ایک بیٹا تھا، اس نے اس کی سگی بیٹیوں کو مار دیا۔ اب اس کو ماں اگر سزا کروا دے، یہ سزائے موت ہو جائے، تو ماں کی جو 50-60 سالہ زندگی ہے اس کے پلے کیا پڑا؟ دو بیٹیاں بیٹے نے قتل کر دیں، بیٹے کو ماں سزا دلوا دے گی، بچے ختم ہو گئے۔ ماں باپ پر کیا گزرے گی؟ یہ ہے ہمارے جو ملزم یا کرمنل یا ایک انتقامی مائنڈ سیٹ کے لوگ، ان کا ذہن دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں کہ گھر کو کس طرح انہوں نے تباہ کر دیا۔ ناظرین، یہ جو واقعات، ایسے واقعات ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں مطلب کوئی پہلا یہ واقعہ نہیں ہوا، غیرت کے نام پر بہت ساری خواتین آج تک قتل ہو چکی ہیں۔
اب جو غیرت کے نام پر اس نے کیا، قانون اس کو کس طرح سزا دیتا ہے؟ جب اس کی ماں مدعیہ ہوگی وہ اس کو جب مرضی چھڑوا سکتی ہے، باقی اس میں قانون تو ہے کہ غیرت کے نام پر آج کل وہ مطلب ماں صلح بھی کر لے تو عدالت جلدی چھوڑتی تو نہیں ہے۔ البتہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس گھر کی نوعیت دیکھیں، اس ماں کے پلے کیا پڑا 50-60 سالہ زندگی، اس نے اپنی ازدواجی زندگی بھی گزاری، بچے بھی پیدا کیے، ان کی پرورش بھی کی، ان کو پڑھایا لکھایا بھی ہوگا ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت، لیکن اس بیچاری ماں نے جب 50-60 سال زندگی گزار لی، جب اس کے سکھ کا وقت آیا تو اس کے پلے کیا پڑا کہ 2 بیٹیاں قتل ہو گئیں اور بیٹا جیل میں چلا جائے گا، اس کو سزا دلوا دے گی، کہانی ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچئے، ایسے جب آپ معاملات کو دیکھیں گے، سوچیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ ایسے اقدامات جو ہیں ان کو آپ ایڈریس کر پائیں گے۔ ناظرین، دوسرا جو واقعہ ہے، بچی کا نام آپنا ہے، میں آپ کو فوٹیج بھی دکھا رہا ہوں، پہلی جو ماں ہے اس کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آمنہ نے اپنے والد کی وفات کے بعد ایک ٹھیلا لگا لیا، ناشتے کی ریڑھی لگا لی، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کسی میڈیا والے نے اس کا انٹرویو کیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ جو ایسے مجبور لوگ ہیں، جو ایسی لڑکیاں ہیں جن کے گھر میں بھائی نہیں ہیں بڑے، ان کے لیے تو بلے بلے ماشاءاللہ۔ وہ کہتی جی میری بہن بھی ہے بڑی، تو ماں بھی غالباً فوت ہوگی، یا ماں ہے، تو مطلب وہ کہتی ہے کہ میں اپنا جب یہ محنت کر رہی ہوں، میرا جب نمبر دیا میری ہیلپ کے لیے سکرین پر یوٹیوب چینلوں والوں نے، سوشل میڈیا والوں نے، تو میرے ساتھ جو رابطہ لوگ کرتے تھے ان میں صرف سوائے 1-2 لوگوں کے باقی سب نے بڑے عجیب سوال کیے۔ یعنی وہ آپ سمجھتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہم سے مل لو، آپ ہمیں یہ کرو، آپ ہم سے شادی کر لو۔ یعنی یہ شادی والے سارے گلے سے اوپر اوپر زبان کی حد تک بیانیے باتیں ہوتی ہیں، اصل میں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ریلیشن رکھے لڑکی، اور یہ خوبصورت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وہ واٹس ایپ پہ لوگ کال کرتے، باہر سے ایک بندے نے، میں فوٹوج آپ کو دکھا رہا ہوں، کال کی، اس نے کہا جی، یعنی اس کے پیچھے وہ گوریاں، وہ جیسے کہ وہاں مطلب نیم گوریاں وہ کپڑے پہنتے ہیں لوگ، وہ کسی سمندر کا سین، وہاں اس نے بھی کپڑے اتارے ہوئے ہیں، یعنی وہ نکر شکر پہنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی فوٹیج اس کو بھیجیں، اور وہاں وہ کھڑا ہو کے واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ بات کرو، میں آپ کی ہیلپ کروں گا، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم سے شادی کر لیں۔ یعنی ایک طرف تو ہم غیرت کے نام پہ، جو پہلا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو مار رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم جو مجبور لوگ ہیں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ناظرین، ایسے واقعات میری اس مسلم ریاست میں، میرے اس وطن عزیز میں آئے روز ہو رہے ہیں۔ لوگ دوسروں کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے، لوگ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو وہ مقام نہیں دیتے جو اپنی بہن بیٹیوں کا مقام لوگوں سے یعنی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ تو اس لیے معاشرے میں عدم برداشت بھی ہے، بڑھ بھی رہی ہے۔ عدم برداشت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انتقامی رویہ، جہالت، اس کی وجہ سے ہمارے جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں وہ جنم بھی لے رہے ہیں۔ ناظرین، ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایسی ہماری ویڈیو کو دیکھیں، دیکھ کر دوسروں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو نالج ملے، لوگوں کو سمجھ آئے، لوگ اپنے مطلب سوچ کر اپنے ایسے فیصلے کریں۔ اس لیے ہم یہ ویڈیوز کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔